زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ اصل میں وہی آپ کے اپنے ہوتے ہیں جن کے بال سفید بھی ہو جائیں مگر خون سفید نہیں ہوتے۔ انسان کو بھولتا تو کچھ بھی نہیں مگر بہت بار یہ ظاہر ضرور کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے لیے کوئی روئے، بد نصیب وہ شخص ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ نہیں کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں، زندگی کے سودے ہوتے ہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ اصل میں وہی آپ کے اپنے ہوتے ہیں جن کے بال سفید بھی ہو جائیں مگر خون سفید نہیں ہوتے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عورت 3 چیزوں پر مان کرتی ہے: نمبر 1 حسن، نمبر 2 دولت، نمبر 3 جسم۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ عورت شعور پا جائے تو پھر اون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ کم ظرف کو جب اپنے سر پر بٹھاؤ گے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ رشتہ محبت کا کیسے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ مسکرانے سے زیادہ روئے ہوں؟ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیں، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ پیسہ وہ واحد صابن ہے جو ہر قسم کے داغ صاف ستھرے کر دیتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہ انسان کی حقیقت ہے۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، یہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہمارے سانس تک پھلا دیتے ہیں۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اگر اس پر سے ہمارا اعتبار اور اعتماد ڈگمگا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انگاروں پہ پاؤں پڑ گئے۔ آپ کی موجودگی کو جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کریں تو چپ چاپ خاموشی سے وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اپنے ساتھ کبھی بھی ہارے ہوئے شخص کی طرف بات نہ کرو کیونکہ ایک تم ہی ہو جو خود کو یقینی جیت دلا سکتے ہو۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جایا کرتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ محبت کی پہچان مقدر سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والوں میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن ایک بات ضرور ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، پتھر جیسے سخت نہیں ہوتے، ان کا دل دکھا بھی دو تو کبھی بد دعا نہیں دیتے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق اور سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے
گھر بسانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وقت، حالات اور رویے بتا دیتے ہیں کس نے آپ کے ساتھ کتنا چلنا ہے اور آپ نے خود کو کہاں کہاں گھسیٹنا ہے۔ ایک باشعور فرد کا تجزیہ سینکڑوں جذباتی لوگوں کے تجزیے سے بہتر ہے۔ قدر کیجیے ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ جاہل کی بکواس پر خاموش رہنا بھرپور جواب ہے۔ محبت کی ترجمانی کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ماں کا پیار ہے۔ بعض رشتوں کا نعم البدل نہیں ملتا۔ 10 ملازم بھی گھر کو اس طرح نہیں چلا سکتے جس طرح ایک ماں یا بیوی چلاتی ہے۔ لہٰذا ان رشتوں کی قدر کرو اور احساس کیجیے